وہ خدا جو اپنی مرضی سے کروا رہا ہو، ایسا خدا اچھا ہو سکتا ہے؟ 64 کی 11 ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ کسی کا پورا اس میں اللہ کی اجازت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ نے ایکس مسلم کا سوال آپ نے دیکھا۔ چلیے اس آیت کی طرف دیکھیں، 64/11 آپ یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اب عربی کی طرف جاتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبتین، ہاں، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے خوبصورتی سے جو مصیبت ہے وہ کس طرف ڈیفائن کر رہے ہیں مصیبت کو۔ دیکھیے مصیبت یوزولی آتی کہاں سے ہے؟ مصیبت آتی ہے انسانوں کی وجہ سے ہی آتی ہے مصیبت۔ اگر جیسے کہ مثال کے طور کے اگر آپ کا باپ یا پھر ماں آپ کو پیدا ہوتے ہی کچرے کے ڈبے میں ڈال دے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں کئی ماں باپ ایسے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی مارتے بھی نہیں ہیں، کچرے کے ڈبے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بچے کی زندگی تو پوری مصیبت میں گزرے گی۔ تو اب اگر وہ بچے کی زندگی مصیبت میں گزرے گی اور اب وہ جو ماں باپ کی مصیبت ہے، بچے کو یہ کہیں گے کہ تیرے ماں باپ نے ایسا کیا ہے، تو وہ تو مطلب ماں باپ کی جو فیملی سسٹم ہے وہ فیملی سسٹم کو ہی برباد کرنے والا بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی فلموں میں بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ بچپن میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اب اس حادثے کو مٹانے کے لیے وہ کئی مرڈر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دلاسا دلا رہے ہیں کہ میرے بندے، اگر مصیبت تیرے پاس آ بھی گئی ہے تو یہ سوچ لے کہ یہ مصیبت، کیونکہ وہ جو انسان جو ہے وہ انسان کو میں نے ہی بنایا ہے، تو وہ مصیبت میری وجہ سے ہی بنی ہے، تو اس کو مینیج کر مصیبت کو اور آگے بڑھ۔ تو یہاں پر اتنی خوبصورت یہ آیت ہے انسان کو مطلب مضبوط بنانے والی اور انسانیت کو برقرار کرنے والی یہ آیت ہے۔ اب اس آیت کو یا کسی نے ترجمہ غلط کر دیا ہے یا کسی نے سمجھایا غلط ہے، اس کو لے کر یہ ایکس مسلم کس طرح گمراہ پھیلا رہا ہے، یعنی کہ اسی اتنی اچھی آیت کو کچھ نیگیٹو کانسیپٹ میں بتا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس طرح دیکھیے یہ ایک سوال ہے، بالکل حقیقت ہے، میں ان سوال کا احترام کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھنا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کئی بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے بھائی کو بچپن میں ہی رنڈوا بنا دیتے ہیں، ہومو بنا دیتے ہیں بچپن میں اس کے ساتھ غلط سیکس کر دیتے ہیں، یا کسی کے ہاتھ سے اس کو غلط سیکس کروا دیتے ہیں، یا بچپن میں ہی اس کو شراب کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہوں گے بڑے شہروں میں جاؤ گے آپ تو بڑا بھائی بڑے چالاکی سے چھوٹے بھائی کو شرابی بنا دیتا ہے تاکہ وہ چھوٹے بھائی کی دولت جو ہے اپنا لے، یا پھر چھوٹے بھائی کی زندگی خراب کر کے اس کے نام پہ رنڈی کے ساتھ شادی کروا کر رنڈی کا کاروبار کرے اس کے نام پہ، یہ کرتے ہیں۔ تو اب اگر ایسی صورت اگر تمہارے ساتھ ہو گئی، تمہارے بڑے بھائی نے اگر تمہارے ساتھ ایسی گندی حرکت کر دی کہ تمہیں جو ہے رنڈوا بنا دیا اور تم ہوٹل گھوم رہے ہو، پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اب جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ مطلب میری آنکھوں دیکھی مثال ہے، ایک بندہ تھا وہ ہومو سیکشول کرتا تھا۔ اب ہومو سیکشول کرتا تھا لیکن جب کرتا تھا تو وہ انجوائیبل لگتا تھا اس کو اور وہ کرتا رہا تھا، اور اسی طرح اس کے گراہک بننے لگے، لیکن اچانک اس کے اندر انسانیت جاگی، اس نے کہا کہ بھئی یہ ہومو سیکشول غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، اس طرح تو میں لوگوں کو برباد کر رہا ہوں، لوگوں کی فیملی کو برباد کر رہا ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ میں ریسرچ کیا، جب اس نے اپنے آپ میں ریسرچ کیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی ماں نے ہی بڑے چالاکی سے اس کو ہومو سیکشول بنا دیا۔ اب وہ روزانہ اپنی ماں سے جھگڑا کرتا۔ اب یہ بتاؤ اگر اب وہ روزانہ اپنی ماں سے جھگڑا کرتا، اب یہاں پر دیکھو سچویشن کس طرح ہے، اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دلاسا دے رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے اس ماں کو بھی میں نے بنایا ہے جس نے تمہیں اس طرح بنا دیا ہے، تو اب تم اس کو مینیج کرو۔ تو یہ ایک آیت جو ہے ایسے مصیبت کو مینیج کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ دلاسا دلانے کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اے بندے، اگر تیرے ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کو تو مینیج کر اور ڈٹ کے مقابلہ کر اس چیز کا، اور اپنے آپ کو کنٹرول کر۔ اب اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ بالکل ٹریننگ چل رہا ہے آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، بڑے وہ لوگ اپنے مطلب فیملی کے اندر اپنا نام انہوں نے سوسائٹی میں مولانا اور اس طرح کا ایک شریف نام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ شادی کر کے لاتے ہیں۔ اب وہ شادی کر کے جب لاتے ہیں تو وہ یہاں پر آلریڈی سیکریٹ جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے، سیکریٹ گینگ جو چل رہی ہے، سیکریٹ کرمنل ایکٹیویٹی، سیکریٹ سیکس ریکٹ گھر میں چل رہے ہیں۔ اب وہ بیوی کو نہیں معلوم، اب وہ اس عورت کو نہیں، مطلب جس کی شادی ہو رہی ہے جس گھر میں، اس کو نہیں پتا کہ یہ لوگ سیکریٹلی رنڈی کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ رنڈی کا کاروبار کروانا چاہتے ہیں، اس کو نہیں پتا۔ ہاں، اس کو نہیں پتا۔ اب وہ شادی کر کے آ گئی، آنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس کا سسر، اس کا مرد، اس کی مطلب اس کی ساس، اس کا مرد اور اس کا سسر اور ساس تینوں مل کے اس کو فورس کر رہے ہیں کہ تو بھائی تو رنڈی بن، تو ہمارے لیے سیکس کا کاروبار کر اور ہم پیسے کمائیں گے۔ اس کو مطلب ایک سائیکولوجیکل فورس کر رہے ہیں کہ بھائی سنسار ایسے ہی چلتا ہے، تو رنڈی بن کے پیسے کما اور ہم چاروں مل کے کھائیں گے۔ تو اگر ایسی صورت میں کوئی عورت پھنس جاتی ہے اور اس کی شادی اس طرح کسی گھر میں ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دلاسا دے رہے ہیں کہ کیونکہ اس انسان کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، تو وہ اس انسان کی مصیبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، اب تجھے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور تجھے پازیٹیولی ایکشن لینا ہے۔ یہ واقعہ آج ہر شہر میں، ہر میٹرو سٹی میں، ہر چھوٹے شہر میں، مطلب پوری دنیا کے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے آج سے۔ تو اس عورت کے لیے چاہیے کہ وہ عورت ڈٹ کے مقابلہ کرے، وہ اپنی سوشل اسٹیٹس کے پیچھے نہ بھاگے، وہ باہر نکلے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بہت مشہور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ اس کو نیگیٹو نہ سمجھے، کہ بامبے ڈائن بول کر بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کا جو اونر ہے اس نے عشق لڑایا ایک ہیروئن سے، اور پھر اس ہیروئن کو وہ اپنی بزنس ڈیلنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جب اس ہیروئن نے منع کیا، کہا کہ بھائی تو میرا بوائے فرینڈ ہے، تو میرا عاشق ہے، لیکن تو عاشق کے نام پہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو میں لوگوں میں ایکسپوز کروں گی۔ تو کیونکہ امیر لوگوں کا یہ ریکٹ تھا، بڑا پاورفل تھا، تو اس ہیروئن کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا یہاں سے، انڈیا سے، اور جا کر جلدی سے اس کو دوسری شادی کرنی پڑی، تاکہ پھر وہ آدمی جو ہے اس کی حفاظت کرے، اس کو شرن لینا پڑا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آج امیروں میں یہ ہو رہا ہے، اسی طرح امیروں میں آتے آتے غریبوں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اس طرح امیروں میں آتے آتے یہ غریبوں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت جو ہے بڑے خوبصورتی سے ایک انسان کو یہ بتاتی ہے کہ انسان کسی بھی سرکمسٹینس میں اگر آپ رہو گے تو آپ کو مینیج کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے سوسائٹی میں کئی ایسی چھوٹی بہنیں ہیں، کئی ایسی چھوٹے بھائیاں ہیں جو بڑے بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ بڑا بھائی اگر چاہتا تو ان کو بچپن میں ہی رنڈوا بنا دیتا تھا، رنڈی بنا دیتا تھا، لیکن بڑے بھائی نے ان کو رنڈی بننے سے روکا، رنڈوا بننے سے روکا۔ اب وہ روکنے کی سزا پر وہ چھوٹی بہنیں اور چھوٹے بھائی جو ہے مل جل کے بڑے بھائی کو برباد کرنے کے پر تلے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا موقع چھوڑتے نہیں کہ جہاں پر بڑا بھائی برباد نہ ہو۔ تو اب یہاں پر بڑے بھائی کو دلاسا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں
جو انسانوں نے تمہیں تکلیف دی ہے وہ انسان کو بھی ہم نے بنایا ہے، تو تمہیں اب اپنا مینیج کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہے آیت انسان کی بہت بڑی اسٹریس، اینزائٹی اور پرابلم سے باہر نکلنے کی آیت ہے۔ تو اب اس آیت کو لے کر جو ہے ایک شخص کسی وجہ سے بھی اعتراض اس طرح کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ثبوت کے ساتھ دیں گے۔ آئیے چلیے سارے انسانیت کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔